الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری مائیں اور بہنیں، رمضان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے. بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اس لیے ہم اس مہینے کو رمضان مبارک کہتے ہیں. اس کی عظمت شریعت کی نگاہ میں سب مہینوں سے بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو رمضان معظم بھی کہتے ہیں، اور ہم لوگ اپنی اردو زبان میں رمضان شریف بھی کہتے ہیں، کیونکہ مہینہ سب مہینوں میں سب سے زیادہ شرافت والا ہے. اور رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں لفظ رمض کا معنی آتا ہے جلنا اور جلانا. تو یہ مہینہ مسلمانوں کے گناہوں کے جلنے کا باعث ہے، یا مسلمانوں کے گناہوں کو جلایا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کیے جاتے ہیں. یا اس مہینے میں ہمارے دلوں میں آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر کی حرارت پہنچتی ہے. جیسے سورج کی گرمی مٹی کے اوپر اور پتھر کے اوپر پہنچتی ہے تو وہ چیزیں گرم ہو جاتی ہے، اسی طرح آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری کی حرارت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جاتی ہے. مگر صرف اتنی بات ہے کہ ہم رمضان میں عبادتوں کا پورا اہتمام کریں اور اپنے اعمال کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ ادا کریں. جہاں تک رمضان کی فضیلت کا تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. جو آیت مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فضیلتوں کو ہی بیان کیا ہے. ان میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے کے اندر اتارا ہے. اصل میں قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے. جیسے اس کے بارے میں خود قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوری سورت اتاری ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہی لیلۃ القدر کے اندر ہی قرآن مجید کو اتارا ہے. اسی طرح دوسری آسمانی کتابیں اسی مہینے کے اندر نازل ہوئی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں اور طبرانی کے اندر یہ روایت حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحف اتارے گئے تھے وہ رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے. تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی وہ رمضان کی 6 تاریخ کو اتاری گئی تھی. انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی وہ رمضان کی 23 تاریخ کو اتاری گئی تھی. اور زبور کو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر 18 تاریخ کو اتاری گئی تھی. اور قرآن مجید کے بارے میں لکھا ہے کہ 24ویں تاریخ گزرنے کے بعد کسی رات میں اس کا نزول ہوا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے آسمانی کتابوں کے اترنے کی وجہ سے، اور رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ خاص طور پر آسمانی کتابوں کے دنیا کے اندر اترنے کی وجہ سے. تو لہذا ہمیں اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کو خاص طور پر کرنی چاہیے. اور اسی لیے اس کی تلاوت علماء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اس کی تلاوت کرنا اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے. اس لیے ہم لوگوں کو جہاں تک ہو سکے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں. یقیناً
پورے سال اس کی تلاوت کرنی ہے، لیکن دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر اس کی تلاوت اور بڑھ جانی چاہیے۔ اور رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، غلقت ابواب النار، غلقت ابواب جہنم۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، فتحت ابواب الرحمہ۔ ان تمام روایتوں کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی شروع مہینے سے اخیر تک جنت کے دروازوں کو کھولا رکھتے ہیں اور جہنم کے دروازوں بند کر دیتے ہیں۔ تیسری فضیلت اس کے بارے میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ جیسے روایتوں میں جو الفاظ آتے ہیں، تغل فیہ الشیاطین، شیاطین کو قید کر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ روایتوں میں الفاظ ہیں، سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر لیے جاتے ہیں۔ یہی رمضان کی ایک اور فضیلت ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں تو پھر اس مہینے میں بہت سے مسلمانوں سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فضیلت اور خصوصیت ان لوگوں کا حاصل ہے جو رمضان کے روزوں اور دوسرے احکام کو تمام شرائط، واجبات، سنن، مستحبات، آداب کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہوں اور اس کی مخالفت، اللہ کے احکامات میں اللہ کی مخالفت نہیں کرتے۔ جو لوگ احکام کو، رمضان کے روزوں کو ان کے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا نہیں کرتے، ان کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی، اس لیے ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ یا یہ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر لیتے ہیں، لہذا جو چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں وہ قید نہیں ہوتے، جو ہم لوگوں کو گناہوں کے اوپر ابھارتے رہتے ہیں۔ یا یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ گناہوں کے جو دوسرے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان کا نفس خود اس کو گناہوں کی طرف بہکاتا ہے، یا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے بھی انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، یا انسان کی بری عادتوں کی وجہ سے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، یا انسان کا نفس خود ہی خباثت میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے انسان سے گناہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ ایک فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی آئی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، یہ نیک کام کرنے والے آگے بڑھو، یہ برائی کے کام کرنے والے اب تو رک جاؤ۔ یہ اعلان رمضان کے شروع سے لے کر رمضان کے اخیر تک ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کثرت سے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور کئی مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لہذا اب ہم لوگوں کو اس مہینے کے اندر خاص طور پر اپنے گناہوں سے توبہ اور نیک اعمال کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اپنا اکثر وقت اللہ کے ذکر میں، قرآن مجید کی تلاوت میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے اندر گزارنا چاہیے۔ گناہوں سے توبہ اور اپنے گناہوں سے جہاں تک ہو سکے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو اس رمضان کے اندر خاص طور پر 5 چیزیں خصوصی طور پر عطا فرمائی ہے جو کسی امت کو نہیں دی گئی۔ مثلا حدیث میں آتا ہے وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے زیادہ ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ساری مخلوق اس روزے دار کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہے، یہاں تک کہ حتی الحیتان فی البحر
یہاں تک کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تیسری خصوصیت، جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت، سرکش شیاطین کو قید کر لیے جاتے ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت، رمضان کی آخری تاریخ کو روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو ان تمام فضیلتوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی برکت والا، بڑی فضیلتوں والا ہے، لہذا ہم کو اس مہینے میں خاص طور پر روزے کے اوپر بہت ہی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ روزہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور ہر انسان، ہر مرد یا عورت اپنی طاقت کے مطابق اس روزے کو رکھے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی شرعی عذر کے بغیر ایک دن بھی اگر رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال بھی ان روزوں کی قضا رکھتا رہے وہ سب ملا کر بھی اس ایک دن کے گناہ کا کفارہ نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ اپنے کام میں محنت یا اپنے مشغولیت کا عذر بناتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے۔ ان کا یہ عذر شرعاً معتبر نہیں ہے۔ خاص طور پر ہمارے اس سال کے اندر جب کہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس زمانے میں اب لوگوں کی مشغولیت بھی ختم ہو گئی، لوگوں کے جاب بھی نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں کے اوپر ہے، ان کا یہ عذر بھی باقی نہیں رہا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو کرونا وائرس سے بچنا ہو تو اس کی حفاظتی تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بار بار پانی پیا جاوے تاکہ گلا خشک نہ ہو جاوے، اور پھر اس کے ذریعے اس کے بعد اس مرض سے بچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ فقط خوف ہے، یہ فقط اندیشہ ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص واقعتاً اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے اور ڈاکٹر نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ جب تک اپنی اس بیماری سے ٹھیک نہیں ہو جاتا وہاں تک روزہ نہ رکھے، جب اپنی بیماری سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اور اگر پورا مہینہ بیمار رہتا ہے تو رمضان کے بعد اپنے روزوں کی قضا کرے۔ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ جب بیماری ایسی ہو جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے یا روزہ رکھنے کی شکل میں بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ یا خوف ہو، اور بیماری بڑھنے کا علم یا تو انسان کو کسی تجربے سے حاصل ہوتا ہے یا کوئی علامت، کوئی سائن اس کی پائی جاتی ہے جن کے ذریعہ سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا اس کو کسی مسلمان ڈاکٹر جو خوف خدا رکھتا ہو اس نے اس کو بتایا ہو، جن کے ذریعہ سے اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے جو فضائل ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری شریعت نے ہم لوگوں کو عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم ان عبادتوں کو اور اپنے رب کو راضی رکھنے کے جو احکامات ہیں ان سب کو کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آئے ہوئے مصائب، تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس مہینے میں دعاؤں کرنے کا اہتمام نصیب فرمائے تاکہ ہم اپنے لیے بھی، اپنے اولاد کے لیے بھی، اور اپنے ماں باپ کے لیے جو زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھی کام کرنے کو توفیق نصیب فرمائے، اور جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو گناہوں سے بچائیں، اور ان سب کی اللہ ان سب کو معاف فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔